بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا۔ رات ہوتی تو میری ساس اور سسر میرے کمرے کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیتے اور مجھے کہتے آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں، احتیاط ضروری ہے۔ ساری رات باہر سے عجیب آوازیں آتی رہتیں۔ صبح اٹھتی تو ساس نہا رہی ہوتی۔ میرے دماغ میں شک پیدا ہونے لگا۔ اگلی رات جیسے ہی ساس سسر نے باہر سے تالا لگایا تو میں نے دروازے میں سوراخ کر کے دیکھا تو باہر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ بہت سے مرد میری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ میرا شوہر دبئی میں کام کرنے چلا گیا تھا۔ میں اپنے سسرال میں اپنی ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے علاوہ میرا ایک دیور بھی تھا۔ یوں تو میرے سسرال والے بہت امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر میرے شوہر کے جانے کے بعد میرا دل ہی نہیں لگتا تھا وہاں۔ پھر میری ساس نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا اور پھر آہستہ آہستہ سارے گھر کی ذمہ داری میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں گزار دیتی تھی۔ باورچی خانے کا کام بھی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ گھر کی صفائی اور پھر سب کا دھیان رکھنا مجھ پر تھا۔ سارے گھر کے نیچے والے حصے کی صفائی میں آرام سے کر لیتی تھی۔ لوگ کم تھے، گھر کے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی۔ ان سب میں مجھے جو عجیب بات لگی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں اوپر والے حصے میں صفائی کرنے جاتی تو میری ساس جلدی سے میرے سامنے آ کر مجھے روک دیتی اور کہتی میں نے صبح ہی کر دی تھی۔ تم سے پہلے میں اپنی ساس کی بات پھر اتنا حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ تو میرے بعد اٹھی تھی۔ صفائی کب کی اوپر کی؟ اماں آپ تو کافی دیر بعد اٹھی تھیں، پھر کب کی؟ میں دل کی بات زبان پر لے آئی اور میں ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر ساس کے جھوٹ نے مجھے چپ رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ تم سو رہی تھی بہو۔ اس وقت میری بات پر میری ساس نے فٹ سے جواب دیا اور مجھے سیڑھیوں سے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں اماں، آج تو میں کافی پہلے اٹھ گئی تھی، تب تو آپ نہیں تھی اٹھی۔ ساس کا جھوٹ مجھے غصہ دلا رہا تھا، اب اسی لیے میں خاموش رہنے کے بجائے پھر سے بول اٹھی۔ اس بار میری ساس کا رنگ بدلا تھا۔ کیا تم کب اٹھی تھی؟ میری ساس گھبرا کر جلدی سے بولی تھی۔ میں جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب میں نے اپنی ساس کا چہرہ دیکھا تھا جس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ میری بات پر مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی۔ جی فجر کی نماز پڑھنے اٹھی تھی اور پھر پڑھ کر سو گئی تھی۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ میرے جواب نے آج کے بعد اوپر کی طرف جانے کا سوچنا بھی مت، سے خود کر لوں گی اوپر کا کام۔ میری ساس نے مجھے سختی سے جواب دیا تھا۔ میں حیران سی ساس کا منہ محسوس کرتے میں حیرت زدہ تھی کیونکہ میری ساس تو نرمی سے ہی بات کرتی تھی مجھ سے، لیکن اب ایسا کیوں؟ میں نے سر اسبات میں ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ میں باورچی خانے میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، تبھی میں نے اپنے سسر کو اوپر والے حصے میں جاتے دیکھا۔ میں ان کا انداز دیکھ کر پریشان سی رہ گئی تھی۔ وہ یوں بنا آہٹ کیے اوپر جانے کی کوششیں کر رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ چپکے سے کہیں بھاگنے کی کوشش کرتا ہو۔ میں بڑی حیران ہوئی تھی، آخر یہ اوپر والے حصے میں کیا تھا؟ میری ساس نہ تو مجھے وہاں جانے دیتی تھی اور نہ ہی کسی کو۔ اماں گھر کا سارا کھانا پینے کا سامان ختم ہونے والا تھا، یہ پرچی ہے، سامان منگوا دے۔ میں ناشتے سے فارغ ہوئی تو اپنی ساس کو سامان کی پرچی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کے سامنے پرچی رکھی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا شاید سنا نہیں ہے۔ میں نے وہی پرچی اپنے سسر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی ساس کے پیچھے چل دیے تھے۔ اب تو میں سوچ میں پڑ چکی تھی، ہو نہ ہو اس گھر میں کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میں پرسوچ نظر ان کے کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ میرے دل نے مجھے کچھ تو غلط کا اشارہ دیا تھا۔ آخر ان کے پیچھے کچھ تو وجہ ہوگی۔ آخر ان کے اس عجیب و غریب رویے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے کچھ تو وجہ ہوگی۔ میں نے کمرے کی طرف جانے سے پہلے اوپر والے حصہ میں طرف دیکھا تو جس کی وجہ سے اب بہت بار میری ساس نے مجھ سے جھگڑا کر لیا تھا، وہ مجھے بہت بار بول چکی تھی کہ میں اوپر والے حصے کی طرف دیکھوں بھی نہ۔ مجھے ان کی یہ حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ نہ تو میرا دیور گھر سے باہر نکلتا اور نہ ہی میرا سسر۔ میں حیران بھی تھی کہ میری ساس گلی محلے میں کسی عورت کے پاس نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی دوست ہمارے گھر آتی تھی، حتیٰ کہ گلی محلے سے کوئی شخص ہمارے گھر آتا جاتا نہیں تھا۔ کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا جیسے رات کے دوسرے پہر ہمارے گھر کے بہت سے لوگ آپس میں سرگوشیوں کی صورت میں بات کرتے ہوں۔ یہ آوازیں میں بہت دنوں سے سن رہی تھی۔ آج تو میری آنکھ بھی ان آوازوں کی وجہ سے کھل چکی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو ایسا لگا جیسے بہت سے مرد کی آوازیں آ رہی ہوں۔ ان مردوں کے ساتھ ہی ایک آواز اور سسکیوں کی صورت ابھر رہی تھی جو کہ میری ساس کی تھی۔ میرا ان آوازوں پر تجسس بڑھا کہ دیکھوں تو صحیح باہر کیا رہا ہے۔
میں بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، دروازہ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو میرا پورا وجود کانپ اٹھا، دل الگ سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، یہ سوچ کر ہی کہ میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے۔ میری ساس باہر اتنے مردوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میں دروازے سے ہٹ کر واپس اپنے بیڈ پر آ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے جلدی سے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے کمرے کے دروازے کو کھولا، جو کہ میرے ایک بار ہی گھمانے سے کھل گیا تھا۔ میں سر گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ میں نے سر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ میں بنا آہٹ کیے کمرے سے آئی تو دیکھا کہ میری ساس نہا کر نکل رہی تھی۔ ان کو آتے دیکھ کر میں جلدی سے چپ ہو کر واپس کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں پریشان سی بیٹھی الجھ رہی تھی۔ آخر وہ کون تھے جن کی آوازیں رات کو آ رہی تھیں؟ میرا تجسس سب جاننے کے لیے مجھے اکسا رہا تھا، مگر میری سمجھ میں یہ بالکل بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب پتہ کیسے لگاؤں۔ اور اس ماجرے کا، بہو آج تم اتنا دیر سے کیوں اٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں ابھی بیڈ پر بیٹھی اس سارے ماجرے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ میرے سسر دروازے پر جا کر کمرے میں چلے آئے۔ میں آج سچ میں دیر سے اٹھی تھی۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ رات کو آتی وہ پر اسرار آوازوں نے مجھے سونے نہیں دیا تھا۔ جی ابا، جی میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی آج آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے جلدی سے دوپٹے سے اپنا سر ڈھانپا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ میں نے ان کو جواب دیا اور ان کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئی تھی۔ میں تو کب کا راستہ دیکھ رہا تھا کہ تم اٹھی نہیں، ابھی آج لگتا ہے کہ چائے نہیں ملے گی۔ میرے سسر چلتے حال میں چلے گئے تھے اور میں باورچی خانے میں آ گئی۔ میں نے اپنی سسر اور ساس کے لیے چائے بنائی اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی، اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں آج اپنی امی کی طرف سے چلی جاؤں۔ میرا ارادہ تھا کہ امی میکے جا کر میں اپنے شوہر سے بات کروں گی کہ ہمارے گھر میں عجیب عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ نہیں، جب تمہارا شوہر آئے گا تو اسی کے ساتھ جانا، اس سے پہلے جانے کا کہا تو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دوں گی، سمجھی؟ میری بات پر میری ساس نے غصے سے کہا، مگر اماں میں ان سے پوچھا تھا جس دن بات ہوئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اپنی ساس کو دیکھ کر اپنے شوہر کا حوالہ دیا کہ شاید وہ مان جائیں گا، مگر میری ساس میری بات پر آگ بگولا ہوئی تھی۔ اپنی چائے کا کپ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں بات کرتا ہوں بیٹا، تم پریشان مت ہو۔ مجھے یوں حیرت میں گردے دیکھ کر میرے سسر نے مجھے دلاسا دیا تھا، جبکہ میری آنکھوں میں اپنی ساس کے لیے شک تو پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی اس بات پر میرا دل اور ان سے بدظن ہو چکا تھا، اور ہاں اپنے کام سے کام رکھنا اور میرے سامنے زیادہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں کہوں گی۔ آگے بڑھتی میری ساس نے ایک بار پھر سے مجھے باور کروا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ میری ساس کے ساتھ کچھ تو مسئلہ تھا۔ مجھ سے بات کرتے میری ساس کی کپ کپاہٹ مجھے واضح دکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو ڈر ہو کہ کہیں میں ان کا کوئی راز نہ پکڑ لوں۔ ان کے چہرے کا رنگ کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ اب میں نے اپنے گھر جا کر شوہر سے بات کرنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ اب تو میں اس راز تک پہنچ کر ہی رہوں گی۔ میں نے خود سے عہد کیا اور باورچی خانے میں آ کر باقی کا کام ختم کرنے لگی۔ کام کے دوران بھی مجھے سارا دھیان اپنے سسرال والوں کی حرکتوں پر ہی تھا۔ مجھے تو لگا کہ اوپر والے حصے میں ہی کوئی گڑبڑ ہے، جبھی تو میری ساس نے منع کر رکھا تھا کہ ادھر جانے سے میں نے برتن سمیٹتے ہوئے اندازہ لگایا تھا۔ رات آنے والی آوازیں بھی تو اوپر والے حصے سے ہی آ رہی تھیں۔ میں باورچی خانے کی صاف صفائی کرتی جھٹکے سے رکی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا وہیں رکھا اور سر پر ہاتھ مارا۔ اوپر والے حصے میں آخر ایسا کون سا راز دفن تھا جو میری ساس سسر مجھے اوپر جانے سے اس قدر سختی کر برتتی تھی؟ میری سوچوں کا رخ اب سسرال والوں سے ہٹ کر اوپر والے حصے کی طرف جا چکا تھا۔ ان سب کی یہ پر اسرار حرکتیں میرا تجسس میں اضافہ کر رہی تھیں۔ بیٹا یہ کپڑے دھو دینا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ میں باورچی خانے کو صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب میرے سسر نے مجھے آواز دی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں پوری کی پوری ہل گئی تھی ان کی بات پر۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے دنوں میں یہ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ جب کوئی کام ہوتا
تو رات کو ہی کچھ دیر کے لیے جاتے، یا تو ٹی وی دیکھتے یا پھر سو جاتے۔ اب وہ جو بولے تھے اس پر مجھے جھٹکا لگنا بنتا ہی تھا۔ ابا جی، میں نے تو سارے کپڑے کل ہی دھو دیے تھے۔ میں نے پلٹ کر اپنی حیرت پر قابو پا کر جواب دیا تھا، ہاں بیٹا، مگر مجھے یہ والے ہی پہننے تھے۔ میرے سسر نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نظر ان کو اور پھر کپڑوں کو دیکھا جو وہ میری طرف بڑھا رہے تھے، لیکن ابا جی یہ کپڑے تو آپ کے نہیں لگ رہے۔ میں نے ان کے ہاتھ میں سے کپڑے لیتے ہوئے ان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور پھر ان کی طرف دیکھا تھا۔ میری بات پر میرے سسر کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، ان کا لہجہ بھی لڑکھڑا رہا تھا۔ ہاں نہیں، وہ میرے ہی کپڑے ہیں، یہ کپڑے پر کافی دیر ہو گئی تھی اور کبھی نہ پہنے ہی نہیں تھے، گندے ہو چکے تھے، سوچا تم سے دھلواؤں۔ اور بولتے ہوئے میرے سسر کے لہجے میں گھبراہٹ تھی جو میں ان کی چہرے سے ہی جان گئی تھی۔ اب تو میرا شک اور تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ اپنے سسرال والوں پر ہو نہ ہو کچھ تو دال میں کالا ضرور ہے۔ کپڑے لیے میں دھونے کے لیے بیٹھی تو میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ میرے سسر تو بول رہے تھے کہ یہ کپڑے کافی دیر سے نہیں پہنے، مگر یہ تو تازے ہی گندے لگ رہے تھے، اور یہ کپڑے کہیں سے بھی میرے سسر کے نہیں لگ رہے تھے۔ میرا تجسس سے برا حال تھا، آخر یہ معاملہ کیا چل رہا تھا میرے سسرال میں؟ کپڑے دھوتے ہوئے میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب تو اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ کیا میری ساس اور میرے سسر اخلاق سے گری حرکت کرتے تھے اور رات کو پہر اس لیے چنا ہوگا کہ اپنے گناہ کو چھپا سکیں؟ میرے ذہن میں منفی سوچوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ میں شام کے کاموں سے فارغ ہوئی تو آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی، تو آرام کرنے کی نیت سے تھی، مگر سوچوں کا رخ ابھی بھی سسرال والوں کی حرکتوں کی طرف تھا۔ سوچ میں ڈوبی میں نیندوں کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات کو وہی پہر تھا۔ روزانہ اسی وقت سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی تھیں اور فجر سے پہلے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ میری آنکھ میری ساس اور دیور کی آواز پر کھلی تھی۔ میری ساس ہلکی آواز میں کرہا رہی تھی اور اس پاس بہت سارے مردوں کے بولنے کی آوازیں آتی جا رہی تھیں۔ میں یوں ہی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، یہ یوں کہہ لے کہ ان سرگوشیوں میں ہوتی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر باوجود کوششوں کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ بند تھا، مطلب روز کی طرح تالا لگایا گیا تھا۔ مجھے دروازہ بند کرنے پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ میں نے آج تو دل میں ٹھان لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنے سسرال والوں سے آخر یہ میرے کمرے کا دروازے کو تالا کیوں لگا دیا جاتا ہے۔ میں غصے سے بھری واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ باہر سے آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، یہ پر اسرار آوازیں میری بے چینی میں اور اضافہ کر رہی تھیں۔ میں تجسس سے یہ حال تھا کہ ابھی باہر جاؤں اور سب جان لوں ان آوازوں کا راز۔ میں بیڈ پر دوبارہ لیٹ گئی اور فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگی۔ جب اذان ہوئی اسی وقت آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ میں آرام سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا تو وہ آرام سے کھل گیا۔ دروازہ کھولتے ہی میں بھاگ کر ہال میں آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی اور واپس اپنے کمرے میں آ کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے دوران بھی میں ان آوازوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ دل میں ارادہ کرتی میں اپنے کمرے سے نکلی اور باورچی خانے میں آ گئی۔ ساس سسر کے لیے چائے بنائی اور ان کو دینے چلی گئی۔ میری ساس روزانہ کی طرح نہا کر بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر جلدی سے بال سمیٹے اور چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ اماں، یہ ہر روز میرے دروازے کو تالا کیوں لگایا ہوتا ہے؟ اور میں نے چائے ان کے سامنے رکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میرے پوچھنے کی دیر تھی، میرے سسر کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا اور ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا تھا، اور میری ساس کا بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چائے کو گھونٹ مشکل سے ہی حلق سے نیچے اتارا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ پتہ ہے آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں نا، اسی لیے جواب میری ساس نے دیا تھا۔ چوریاں شہر میں ہو رہی ہیں اماں، گلی محلے میں نہیں۔ میرا تجسس میں غصے سے ڈلتا جا رہا تھا اور میری بات پر میری ساس چور سی بنتی ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر بولی کچھ نہ۔ یہی حال میرے سسر کا بھی تھا۔ ان کے چہرے کے آڑے رنگ
ان کے چہرے کے اڑے رنگ مزید شک میں ڈالتے جا رہے تھے۔ اچھا، میں ذرا سونے جا رہا ہوں، بہو ناشتہ بنا لو تو اٹھا دینا۔ اس ساری بات کو وہی چھوڑ کر میرا سسر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر ساس وہیں بیٹھی رہی۔ یعنی کیوں مجھے اپنے سسر روزانہ تھکے تھکے سے لگتے تھے، حالانکہ سارا دن تو گھر پر ہی ہوتے تھے، کہیں کام کرنے بھی نہیں جاتے تھے، پھر یہ تھکاوٹ کیسی؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوال ابھر رہے تھے، مگر جواب میرے سسرال والوں کے پاس تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے سوالوں کے جواب خود ڈھونڈنے ہوں گے، اسی لیے میں سوچوں میں الجھی باورچی خانے میں واپس آئی اور اپنے دماغ میں ایک پلان ترتیب کرنے لگی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا تاکہ میں اپنے پلان کو آزما کر سچ جان سکوں۔ مجھے امید تھی کہ میں آج رات کچھ نہ کچھ تو ضرور جان پاؤں گی۔ پلان کو بنا کر خود کو اطمینان دیا اور جلدی جلدی ناشتہ بنانے میں مگن تھی۔ جب کپڑے دھونے کو بیٹھی تو آج کوئی اور رنگ اور ناپ کے کپڑے موجود تھے۔ اچھا، آج رات تو یہ راز فاش کر کے ہی رہوں گی۔ صاف صفائی کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور دل میں کچھ سوچ کر اپنی ساس سسر کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اپنا اطمینان کر لوں کہ وہ سچ میں سو چکے ہیں کہ نہیں۔ ان کے کمرے میں دبے قدموں جھانکا تو وہ دونوں بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے دیور کے کمرے میں جھانکا تو وہ بھی بے سدھ سو رہا تھا۔ موقع پاتے ہی میں اوپر والے حصے کی طرف بڑھی تھی۔ ایک ایک سیڑھی چڑھتی میرا دل دھک دھک کی رفتار پکڑتا جا رہا تھا۔ سسرال والوں کے ڈر سے میری ٹانگیں الگ کپ کپا رہی تھیں۔ اگر میری ساس آ گئی تو کہیں وہ مجھے سچ میں ہی میری امی کے گھر ہی نہ بھیج دے۔ میری سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دھڑکتے دل کے ساتھ سوچتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اوپر جاتی میں بار بار پیچھے بھی دیکھتی جا رہی تھی کہ کہیں وہ لوگ جاگ ہی نہ جائیں۔ میں جب اوپر پہنچی تو میں نے سب سے پہلے اپنا سانس بحال کیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرے پر پھیر کر چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرا جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا اور دل معمولی سی بات زیادہ تیز رفتار سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ میں آگے بڑھی اور سامنے رکھی الماری کانپتے ہاتھوں سے کھولی، مگر یہ کیا، وہاں کا منظر باہر سے زیادہ ہولناک تھا۔ میں تو کانپتی جلدی سے الماری بند کی اور بھاگنے نیچے کی طرف آ گئی۔ نیچے آتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسرال والے اس سب سے کیا کرتے ہیں، اور مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساس مجھے اوپر والے حصے میں کیوں جانے نہیں دیتی تھیں، کیونکہ وہ مجھے لڑ جھگڑ کر چپ کروا دیتی تھیں۔ میری سانس ابھی بھی دھکنے کی مانند چل رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک ٹیبل پر بہت سارا زیور پڑا ہوا تھا، ساتھ ہی چند پستول اور پیسے پڑے تھے، اور میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں، اور جب میں نے الماری کھولی تو اس میں بھی وہی چیزیں تھیں۔ آخر یہ سب آیا کہاں سے ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے گھر کیا کر رہی تھیں؟ بہت سارے سوال تھے جن کے جواب مجھے مل چکے گئے تھے، اور اب بہت سارے رہ گئے تھے۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ رات کو جو سرگوشیاں ہوتی ہیں وہ کس کی تھیں، اور ہمارے گھر کون آیا ہے۔ اس پہر آخر اس ماجرے کا بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اب آنے والی رات ہی دے سکتی تھی۔ مجھے شام ہوئی تو میں نے خود کو مضبوط کیا اور باورچی خانے میں چلی آئی اور رات کا کھانا بنانے لگی۔ سب کو کھانا دے کر میں اپنے سارے کام سمیٹتی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے جلدی سے دروازے کو کھولا اور اس کے تالے والی جگہ پر ایک بڑا سا کیل لگا دیا، اور ساتھ ہی اس جگہ پر گیلی مٹی لگا دی، اور آرام سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ جیسے رات گزر رہی تھی ویسے میں کانپ رہی تھی کہ جانے سچائی کیا نکلے گی۔ جیسے ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، وہی سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، میری ساری ترکیبیں ہی بیکار گئی تھیں، کیونکہ میری ساس نے بڑی چالاکی سے کیل نکالا اور دروازے کو تالا لگا دیا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ بند جا رہا تھا۔
میرا تو بے بسی سے رونا نکل رہا تھا۔ میرا کمرہ ہر طرف سے بند تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر میری نظر کھڑکی کی طرف پڑی اور میں گہری سانس لیتی اس سے کود کر نیچے اتری اور اندر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی ہال میں آئی اور چھپتی چھپاتی آگے کی طرف بڑھی۔ میں نے جیسے ہی اوپر والے حصے میں پہنچی، ایک بار پھر میرے پیروں سے نیچے زمین نکل گئی تھی۔ اسی کمرے میں میری ساس بہت اچھے موڈ میں بول رہی تھی کہ آج تو بڑا تگڑا مال ہاتھ آیا ہے، کیا خیال ہے؟ میری ساس ایک انجان آدمی کے کندھے پر ہاتھ مارتی بولی تھی۔ میرا حیرت سے منہ کھل گیا تھا، آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ پھر مجھے اچانک سے اپنی ساس کی بات یاد آئی۔ آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں۔ یہ بات میرے دماغ میں آتے ہی میرے ذہن میں الجھے ہوئے سارے سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے سلجھ گئے تھے۔ میری ساس، سسر اور دیور چوریاں کرتے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی مرد تھے جو ان کا ساتھ دیتے تھے۔ میں دبے قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئی اور سوچنے لگی کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسی سوچ میں صبح ہوئی تو میں دوپہر کے وقت کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب سب سو جائیں گے تو کسی کے فون سے اپنے شوہر کو سب بتا دوں گی۔ ان کا اس وقت سونے کی وجہ سے بھی میں جان گئی تھی کہ جب رات چوریوں میں گزاریں گے تو دن میں نیند ہی آئے گی۔ اب مجھے اپنے سسرال والوں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ پھر جس موقع کا مجھے انتظار تھا وہ مجھے مل گیا اور میں گھر سے باہر آئی اور پاس کی دکان والے کو اپنے شوہر کا نمبر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے میرے شوہر کو کال ملا لی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے آہستگی سے اپنے شوہر کو سب بتا دیا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے میرے گھر جانے کا کہا تھا۔ میں اسی وقت اپنے سسرال جانے کے بجائے اپنے میکے آ گئی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد میں نے سنا تھا کہ میرے سسرال میں پولیس کا چھاپا پڑا ہے اور پولیس نے سب مال برآمد کر لیا ہے۔ دراصل میں نے ہی پولیس کو اطلاع کی تھی۔ اب میرے سسرال والے جیل میں بند ہیں، میرا شوہر واپس آ چکا ہے۔ اب ہم الگ گھر میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑوں نے خوب کہا ہے کہ 100 بار آپ گناہ کر لو مگر یہ یاد رکھنا کہ ایک دن تمہاری پکڑ ضرور ہوگی۔ کیا گناہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہو کہ اس کی پوچھ گچھ بھی ہوگی؟ کیا میں پولیس کو اطلاع کر کے صحیح کیا تھا؟ یہ سسرال والوں کو پیار سے سمجھا کر ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ سسرال والوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اسی کے حقدار تھے، یا میرے شوہر کو ان کو رہا کروا لینا چاہیے تھا اور ایک موقع دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔